السلام علیکم ڈیفینس فرینڈز، پاکستان کو چائنیز ساختہ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر بہت جلد ڈیلیور کیے جانے کی اطلاعات پر بات کریں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کے انتخاب اور اس میں بیس ورژن سے کی جانے والی اپ گریڈز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کو چین کے Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر اس سال ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے ان ہیلی کاپٹرز کا انتخاب امریکہ سے AH-1Z اٹیک ہیلی کاپٹر کی ڈیلیوریز روک دیے جانے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں پاکستان کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے 15 AH-1Z گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز روک دی گئی تھیں، جبکہ بعد میں بائیڈن انتظامیہ نے بھی اس پابندی کو برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کی جانب سے چائنیز ساختہ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کا انتخاب غالباً گزشتہ برس ہی کر لیا گیا تھا، تاہم اس کی ڈیلیوریز کے امکانات اس سال میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم پاکستان کی جانب سے Z10 کے بیس ورژن کے ٹرائلز اور اس کے بعد ME ورژن میں کی جانے والی اپ گریڈز پر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن کے ٹرائلز کے نتیجے میں فیڈ بیک اور فیوچر ایکسپورٹ پوٹینشل کے پیش نظر چین نے اپنے Z10 اٹیک ہیلی کاپٹر پر کچھ اپ گریڈز کے بعد سپتمبر 2018 کو Z10ME کے نام سے اس ہیلی کاپٹر کا ایکسپورٹ ورژن باقاعدہ متعارف کرایا۔ Z10ME میں نئے ملی میٹر ویو ریڈار، نئے ویپنز اور پروٹیکشن کے علاوہ الیکٹرانک سپورٹ میجرز اور انجن کے حوالے سے تبدیلیاں یا ایڈیشن کیے گئے ہیں۔ اپ گریڈز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی کینن ماؤنٹنگ لوکیشن اور کیلبر کو مزید امپروو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کینن کی بام بے کو بھی پائلٹ کی ریئر سائڈ پر منتقل کر دیا گیا ہے، جس سے ہیلی کاپٹر کی سینٹر آف گریوٹی کو مزید سٹیبل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل ایمونیشن فیڈنگ نہ صرف مینٹیننس کے نقطہ نظر سے آسان ہے، بلکہ ایمونیشن فیڈنگ اور نمبر آف سپیئر ایمونیشن کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پر 6 ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس پر مختلف ٹائپ کے ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو ایئر ویپنز آفر کیے جا رہے ہیں۔ Z10ME پر ٹوٹل 3 ٹن ویپنز یا الیکٹرانک وارفیئر پارٹس کیری کی جا سکتی ہیں، جبکہ اس کے کچھ اہم ویپنز کو اب مختصر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کے 3 سب سے اہم ویپن اور سسٹمز جو اس کو دیگر مد مقابل ہیلی کاپٹر سے ممتاز کرتے ہیں، اس میں اسمال کروز میزائل CM501XA سب سے اہم ہے۔ یہ میزائل نہ صرف ٹیکٹیکل ریکانیسنس بلکہ اسٹرائک مشنز کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ CM501XA ریکٹینگولر پروجیکٹائل ڈیزائن رکھتا ہے، جو نہ صرف اس کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرتا ہے بلکہ اس پر ماڈیولر وار ہیڈز مختلف نوعیت کے مشنز کے لیے بوقت ضرورت یوز کیے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کا ویپن متعلقہ افواج کو آپریشنل فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ اس کروز میزائل پر ایکس شیپ ٹیل ریئر پر موجود ہے، جو اس کی منوربلٹی کو امپروو کرتی ہے۔ اسمال کروز میزائل کا کنٹرول ریڈیس 70 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ 30 منٹ تک لوئٹر کر سکتا ہے۔ اس کو 8.5 کلوگرام کے وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے۔ اس کروز میزائل کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ نہ صرف بیٹل فیلڈ یعنی میدان جنگ پر کئی منٹس تک لوئٹر کر کے اہم انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے، بلکہ یہ ٹائم سینسٹیو ٹارگٹس یعنی حساس نوعیت کے ایسے اہداف جن کو جلد نشانہ بنانا ضروری ہو، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، یا پھر ریموٹ ٹارگٹس جیسا کہ میزائل لانچ وہیکلز، ٹینکس اور سیلف پروپیلڈ آرٹلری یونٹس وغیرہ کی انفارمیشن واپس متعلقہ کیریئر پلیٹ فارم کو ڈیٹا لنک کے ذریعے باہم پہنچا سکتا ہے، تاکہ ان اہداف سے متعلق ریکانیسنس اور اسٹرائک انٹیگریشن یقینی بنائی جا سکے۔ فرینڈز، ویسے تو اس قسم کا کروز میزائل کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل 90 کی دہائی میں ہارپی اینٹی ریڈیشن کروز میزائل یا اینٹی ریڈیشن ڈرون تیار کر چکا ہے، لیکن اس کروز میزائل کا اٹیک ہیلی کاپٹر پر استعمال اور فردر SW6 لائٹ ویٹ ملٹی رول UAV کے ساتھ کمبینیشن Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی اوور دا ہرائزن اسٹرائک کیپیبلٹی کو مزید اسٹرینتھن کر دے گا۔ اینٹی سب مرین وارفیئر مقاصد میں استعمال کے لیے Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر پر ET-60 لائٹ اینٹی سب مرین ٹارپیڈوز بھی کیری کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہیلی کاپٹر چین کی مقامی آل ٹیرین
لائٹ وہیکل کو بھی لفٹ کر سکتا ہے۔ اس وہیکل کو یوہائی ایئر شو کے موقع پر Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کے ساتھ ہی شو کیس کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ اس قسم کی وہیکلز کو عام طور پر اسپیشل آپریشن ٹروپس مختلف رولز میں استعمال کرتے ہیں۔ فرینڈ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کا ایک اور اہم ویپن اسمال ایئر لانڈ ڈرون ہے۔ SW-6 اسمال سائز ریکانیسنس اور جیمنگ ان مینڈ ایریل وہیکل ہے، جس کو کئی طرح کے فکس ونگ پلیٹ فارمز کے علاوہ ہیلی کاپٹرز پر بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے لانچ کے بعد یہ UAV آپریشنل مشن انڈیپینڈنٹلی پرفارم کر سکتا ہے۔ XW-6 UAV 1.6 میٹر لمبائی اور اس کا ونگ سپین 2.4 میٹرز ہے۔ SW-6 UAV 20 کلو گرام ٹیک آف ویٹ کے ساتھ 5 کلو گرام وزنی ویریس پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس کی کروزنگ سپیڈ 80 سے لے کر 160 کلومیٹر پر آور ہے اور یہ 1000 میٹر کے آلٹیچیوڈ تک جانے اور 1 گھنٹے کی فلائٹ انڈیورنس رکھتا ہے۔ فرینڈز، موجودہ دور میں آرمڈ ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے کوآرڈینیٹڈ آپریشنز سب سے اہم تصور کیے جاتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں رشین ساختہ آرمرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز عملی طور پر کامبیٹ ہیلی کاپٹرز کے اگینسٹ 20 کلومیٹر سے دور تک خاصے یوزفل ثابت ہوئے ہیں۔ ایسے میں عام ہیلی کاپٹرز کو دور سے بیٹل فیلڈ سچویشن اویئرنیس اور سٹرائکس کنڈکٹ کرنے کی ضرورت درپیش ہے، لہٰذا SW-6 جیسے UAVs اور اسمال کروز میزائل کے کمبینیشن سے Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹرز زیادہ بہتر طریقے سے اس قسم کے تھریٹ سے نمٹ سکتے ہیں۔ فرینڈ، Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر پر TY-90 ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل زیادہ 6 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس میزائل کی سپیڈ ماک 2.2 اور یہ ہیلی کاپٹرز، UAVs اور کروز میزائلز کے علاوہ شارٹ رینج پر فائٹر ایئر کرافٹ کو انگیج کر سکتا ہے۔ دیگر ویپنز میں CM-502 KG ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل بھی شامل ہیں۔ یہ میزائل 25 کلومیٹر کی رینج اور 45 کلو گرام وزن رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ساختہ ہیل فائر یعنی AGM-114 LK کے ہم پلہ KDX فائر اینڈ فارگیٹ میزائل کو بھی Z-10 ہیلی کاپٹر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اور GB-50 گائیڈڈ بامز اور مقامی گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ راکٹس بھی اس کے ویپنز پیکج میں شامل ہیں۔ فرینڈ، Z-10 کو زیادہ پاورفل اور امپرووڈ انجن WZ-9 سے پاورڈ کیا گیا ہے۔ یہ انجن اسے 1200 سے 1300 کلو واٹ میکسیمم پاور پرووائڈ کرتا ہے، لہٰذا Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر بیس ویریئنٹ سے ایٹ لیسٹ 30% زیادہ پاور رکھتا ہے۔ اس انجن اپ گریڈ یا امپروومنٹ کی بدولت Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کی نہ صرف فلائٹ پرفارمنس بہت بہتر ہو گئی ہے، بلکہ اس کی ویپن لوڈ کیپیسٹی اور اسٹرانگ پاور ٹو ویٹ ریشو کی بدولت اس کی ہائی ٹیمپریچر اور بلند پہاڑی علاقوں میں کامبیٹ کیپیبلٹی بھی یقینی طور پر مزید بہتر ہوئی ہے۔ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کے انجن انٹیک اور ایگزاسٹ سسٹم میں بھی امپروومنٹس لائی گئی ہیں۔ انجن ایئر انٹیک میں نیولی ڈیزائنڈ سینٹریفیوگل سپریشن سینڈ فلٹرز کو انسٹال کیا گیا ہے۔ لارجر ایئر انٹیک اور کسی بھی فورن آبجیکٹ سے زیادہ بہتر بچاؤ اس ہیلی کاپٹر کو ڈیزرٹس اور لارج سینڈ سٹارمز والے علاقوں میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ Z-10 کی انجن ایگزاسٹ پورٹ کو اپ ورڈ فیسنگ کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے انفرارڈ سگنیچر کو مزید کم کیا جا سکے۔ اس چین سے نسبتاً بیس ویریئنٹ کے Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کو دشمن کے انفرارڈ گائیڈڈ میزائل سے ہٹ ہونے کے امکانات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ یاد رہے کہ ماڈرن وارفیئر میں شولڈر فائر انفرارڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کو ہیلی کاپٹرز کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ Z-10 پر نئے آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم، نیو ملی میٹر ویو سرچ ریڈار اور لیزر ڈائریکشنل انفرارڈ کاؤنٹر میجرز کے علاوہ ملٹیپل ریکٹینگولر شیپڈ الیکٹرانک سپورٹ میجرز اینٹناز اور میزائل اپروچ وارننگ سسٹمز کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ Z-10 جیمنگ پارٹس بھی کیری کر سکتا ہے، جس کی بدولت یہ ہیلی کاپٹر جیمنگ سپریشن اور الیکٹرانک وارفیئر ٹاسک بھی بوقت ضرورت کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ چائنیز کمپنی ایوک نے کریو ممبرز کی پروٹیکشن کے لیے کریش ریزسٹنس سیٹس اور کاکپٹ کے باہر بلٹ ریزسٹنس آرمر ایڈ کیے ہے۔ Z-10 پر ایکٹیو انفرارڈ جیمنگ سسٹم ونگز اور فیوزلاج پر بھی دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہتر سچویشنل اویئرنیس اور پورٹیبل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم سے بچاؤ کے لیے ہارڈ کاؤنٹر میجرز کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔
फ्रेंड्स, बेसिक वेरिएंट की मैक्सिमम रेंज 800 किलोमीटर थी, जबकि सर्विस सीलिंग तकरीबन 21,000 फीट और मैक्सिमम स्पीड अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर है। हम ये तवक्को कर सकते हैं कि Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर के इस अपग्रेडेड वेरिएंट पर इन हवालों से भी बेहतरी देखने को मिलेगी। Z10 ME में HMD यानी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और नाइट विजन कैपेबिलिटी भी मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने 2015-16 में अमरीकी साख्ता AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया था, लेकिन अमरीकी हुकूमत की जानिब से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज रोक दी गई थी। पाकिस्तान आर्मी एविएशन को अपने पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की गर्ज से इस वक्त तकरीबन 40 से 45 हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। लिहाजा तुर्क साख्ता T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के 30 यूनिट्स के अलावा अमरीकी साख्ता AH-1Z भी अक्वायर किए गए थे। ताहम अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर की जगह अब Z10 ME को अक्वायर किया जा रहा है। इससे पहले 2023 में इन हेलीकॉप्टर्स की चीन से एक्विजिशन की भी इतलात सामने आ चुकी हैं, जिनकी डिलीवरीज की तवक्को इस साल में की जा सकती हैं। गो के इस बारे में दोनों अतराफ से सरकारी सतह पर कोई तफसीलात निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन मुस्तनद ज़राए के मुताबिक Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से एक्विजिशन और डिलीवरीज के कभी इम्कानात हैं। इधर तुर्क साख्ता T-129 अटैक हेलीकॉप्टर की जगह इसके लेटेस्ट हैवियर वर्जन T-929 का इंतखाब किया जा सकता है, जिसे यूक्रेनियन साख्ता इंजन से पावर्ड किया गया है। तुर्की के इस हैवी गनशिप अटैक हेलीकॉप्टर की मैस प्रोडक्शन की तवक्को इस साल के आखिर में मुतवक्के है। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।